السلام علیکم دوستوں، ناول ایس ایس پروجیکٹ مصنف مظہر کلیم ایم اے، ایپیسوڈ 9 پارٹ 2۔ آخر وہ لوگ کہاں غائب ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ جادوگر ہیں کہ جادو کے زور سے غائب ہو گئے ہیں؟ وہ زخمی بھی ہیں اور ان کے پاس کوئی سواری بھی نہیں، پھر آخر وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ یقیناً یہیں کہیں چھپے ہوئے ہوں گے، شاگل نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ باس، ہم نے دور دور تک چیکنگ کر لی ہے، وہ سرنگ جہاں جا کر نکلتی ہے اس طرف کا سارا علاقہ چھان مارا ہے، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ ہم نے ہیلی کاپٹر کی مدد سے دور دور تک چیکنگ کیا ہے، لیکن وہاں انسان کسی چیز کا بھی سایہ تک نظر نہیں آیا۔ اس کے ایک ساتھی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ان کے پاس سلیمانی ٹوپیاں تھیں، یہی کہنا چاہتے ہو تم؟ شاگل نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ سکتا ہوں باس، اس آدمی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے ہادی بستی کو چیک کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کی بستی ہے، کہیں وہ اس میں چھپے ہوئے نہ ہوں؟ اچانک خاموش بیٹھے ہوئے کرنل ارجن نے کہا، اور شاگل نے مسلمانوں کی بستی کو سن کر بے اختیار اچھل پڑا۔ جی ہاں جناب، ہم نے ایک ایک آدمی ایک ایک گھر کی تلاشی لی ہے اور اس بستی کے ارد گرد کا علاقہ بھی چیک کر لیا ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا جو پہلے جواب دے رہا تھا۔ کیا یہ بستی اسی طرف ہے جدھر اس سرنگ کا دہانہ کھلتا ہے؟ شاگل نے پوچھا۔ یس باس، اس آدمی نے جواب دیا۔ پھر وہ یقیناً اس بستی میں ہی موجود ہوں گے، یا اس بستی والوں نے انہیں کسی غار میں چھپا رکھا ہوگا۔ جاؤ، جا کر اس بستی کے سردار کو یہاں لے آؤ۔ ٹھہرو، میں خود ساتھ چلتا ہوں، میں اس بستی کے رہنے والے ہر افراد کی بوٹیاں اڑا دوں گا، چلو میرے ساتھ، شاگل نے کہا۔ یس باس، اس آدمی نے کہا، میں آپ کے ساتھ ہوں باس، عورتوں سے پوچھ گچھ کر لوں گی، کاشی نے کہا۔ وہ ریکھا کدھر ہے؟ اسے بھی بلاؤ، وہ زیادہ اچھی طرح پوچھ گچھ کر سکتی ہے۔ وہ کہاں بیٹھ گئی ہے؟ اسے بھی بلاؤ، شاگل نے یکلخ چونک کر کہا۔ میں اسے لے آتی ہوں باس، کاشی نے کہا اور باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد ریکھا اندر داخل ہوئی، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ کیا حکم ہے باس؟ ریکھا نے چیختے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں کافرستانی کاز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ دشمن یہاں پہنچ کر غائب ہو گئے اور تم کمرے میں چھپی ہوئی بیٹھی ہو۔ جھگڑا تمہارا میرا ہے، اسے بعد میں طے کر لیں گے، لیکن کافرستان سے تو تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، شاگل نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کافرستان کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ رک جائیں، ریکھا نے سر سے لہجے میں کہا۔ میرے ساتھ چلو، شاگل نے کہا اور وہ آگے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ہیلی کاپٹر میں بیٹھے فضا میں پرواز کر رہے تھے۔ کاشی ریکھا کو آہستہ آہستہ سابقہ حالات بتا رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر میں ان تینوں کے علاوہ ان کے 4 مسلح ساتھی بھی موجود تھے۔ پائلٹ البتہ اڈے کا تھا۔ 10 منٹ بعد بستی انہیں نظر آنے لگ گئی اور پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو بستی کے قریب نیچے اتار دیا۔ دوسرے لمحے شاگل اچھل کر نیچے اترا۔ ریکھا، کاشی اور 4 مسلح افراد بھی نیچے آ گئے۔ ان کے باہر آتے ہی بستی کے ایک مکان سے 3 افراد باہر نظر آنے لگے۔ یہ سب سے آگے آنے والا سردار ہے جناب، اس کا نام نذیر ہے، شاگل کے ساتھی نے مدبانہ لہجے میں شاگل سے مخاطب ہو کر کہا، اور شاگل سارے لاتا وہ آگے بڑھنے لگا۔ سلام جناب، میرا نام نذیر ہے، میں اس بستی کے سردار ہوں جناب۔ نذیر شاگل کے قریب آ کر انتہائی مدبانہ لہجے میں کہا۔ وہ پاکیشیائی ایجنٹ کہاں ہیں؟ کہاں چھپایا ہے تم نے ان لوگوں کو؟ شاگل نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ پاکیشیائی ایجنٹ جناب، پہلے بھی یہاں کی مکمل تلاشی لی جا چکی ہے، اب بھی آپ تلاشی لے سکتے ہیں، ہم نے ادھر کسی کو بھی آتے ہوئے نہیں دیکھا، نذیر نے اور زیادہ مدبانہ لہجے میں کہا۔ سنو، میرا نام شاگل ہے اور میں کافرستانی سیکرٹ سروس کا چیف ہوں، میرے اور تمہارے درمیان دوستی ہے، سچ سچ بتا دو ورنہ تم تو کیا پوری بستی کے ایک ایک آدمی کو گولیوں سے اڑا دوں گا، شاگل نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اب مالک ہیں جناب، ہم تو انتہائی غریب لوگ ہیں جناب، نذیر نے جواب دیا۔ ریکھا اور کاشی، تم باقی آدمیوں کو لے کر بستی میں جاؤ اور انہیں تلاش کرو، شاگل نے مڑ کر اسے پیچھے موجود ریکھا، کاشی اور دوسرے لوگوں سے کہا۔ وہ سب تیز تیز قدم اٹھاتے بستی کی طرف بڑھ گئے۔ نذیر اور اس کے ساتھی ادھر ہی آنکھیں نیچے کیے کھڑے ہوئے تھے۔ آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے نہ بتایا تو پوری بستی کا ہلاکت کے منہ میں چلی جائے گی، شاگل نے اور نیچے کہا۔ جناب، آپ مالک ہیں، ویسے یہاں قریب ہی ایک چیکنگ اڈا ہے، وہ لوگ ساری بستی کو مسلسل دن رات چیک کرتے رہتے ہیں، آپ بے شک ان سے پوچھ لیں، اگر کوئی آدمی ادھر آیا ہوتا تو ان کی نظروں سے نہ چھپ سکتا، نذیر نے جواب دیا۔ تو شاگل چونک پڑا۔ اڈا یہاں کہاں ہے؟ شاگل نے حیران ہو کر پوچھا، کیونکہ اسے کسی نے اس کے متعلق نہ بتایا تھا۔ وہ جناب چوٹی پر، نذیر نے دائیں طرف ایک اونچی چوٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چلو میرے ساتھ،
شاگل نے کہا اور ہیلی کاپٹر کی طرف مڑ گیا۔ نذیر خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ کیا یہاں کوئی چیکنگ اڈا ہے؟ شاگل نے ہیلی کاپٹر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پائلٹ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یس سر، ایک چیکنگ پوسٹ ہے، پائلٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو وہاں مجھے لے چلو۔ واقعی اگر یہ لوگ یہاں آئے ہوئے ہوں گے تو لازماً انہوں نے انہیں چیک کیا ہوگا۔ شاگل نے ہیلی کاپٹر پر سوار ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے سردار نذیر کو بھی ہیلی کاپٹر میں اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ہیلی کاپٹر اس چوٹی کی طرف بڑھنے لگا۔ بھی وہ چوٹی سے تھوڑی دور تھا کہ ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا۔ ہیلو وی آر چیکنگ پوسٹ 3-1 کالنگ ہیلی کاپٹر پائلٹ۔ ٹرانسمیٹر سے تیز آواز سنائی دی۔ پائلٹ نے یہ کال سنتے ہی ہیلی کاپٹر کو آگے بڑھانے کی بجائے وہیں فضا میں معلق کر دیا۔ شاگل نے جو ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو چیف آف کافرستانی سیکرٹ سروس شاگل اٹینڈنگ یو، شاگل نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا۔ کیا آپ ہیلی کاپٹر میں موجود ہیں جناب؟ دوسری طرف سے حیرت بھرا آواز میں کہا گیا۔ ہاں، اور تمہاری چیک پوسٹ پر آ رہے ہیں، ہمارا استقبال کرو، شاگل نے اور زیادہ تیز لہجے میں کہا۔ یس سر یس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور شاگل نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پائلٹ نے ہیلی کاپٹر آگے بڑھانا شروع کیا اور چند لمحوں بعد اس نے ہیلی کاپٹر چوٹی کی ایک مسلح چٹان پر اتار دیا۔ جب شاگل سردار نذیر کے ساتھ نیچے اترا تو ایک چٹان ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہٹی اور اس میں سے ایک فوجی باہر آ گیا۔ اس کے کاندھوں پر موجود سٹار سے وہ کیپٹن لگتا تھا۔ اس نے شاگل کو فوجی انداز میں سلوٹ کیا۔ کیپٹن محترم ہوں جناب، کیپٹن نے سلوٹ کرتے ہوئے اپنا تعارف کرا دیا۔ کیا تم ہی اس پوسٹ کے انچارج ہو؟ شاگل نے پوچھا اور کیپٹن محترم نے یس میں جواب دیا۔ ہم پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے چند انتہائی خطرناک ایجنٹوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ان کی تعداد 5-6 ہیں، یہ زخمی بھی ہیں، ان میں ایک عورت اور باقی مرد ہیں۔ ہمیں مصدقہ اطلاع ملی ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کی اس بستی میں پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اس بستی کا سردار مان نہیں رہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم یہاں سے بستی پر بھی نظر رکھتے ہو۔ شاگل نے چٹان کی طرف بڑھتے ہوئے کیپٹن محترم کو اپنے یہاں آنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، اور اس نے نذیر مدبانہ انداز میں دونوں کے پیچھے چل رہا تھا۔ یس سر، اس بستی کی نگرانی ہم کرتے رہتے ہیں، ہم نے ادھر کسی اجنبی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، کیپٹن محترم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ اب چیک پوسٹ میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ خاصا بڑا غار تھا جس میں 4 افراد موجود تھے۔ ایک سائڈ پر بڑی اور چھوٹی کئی مشینیں نصب تھی، جن میں سے ایک کمپیوٹرائزڈ 11 شکن میزائل سسٹم کی آپریٹنگ مشین تھی۔ ایک مشین کی سکرین پر بستی اور اس کے ارد گرد کا علاقہ نظر آ رہا تھا، جبکہ اس مشین کی ایک دوسری سکرین پر اس چیک پوسٹ کا بیرونی منظر نظر آ رہا تھا۔ ایک مشین بند تھی۔ تمہارے اس 11 شکن میزائل سسٹم بھی ہے؟ میزائل کہاں ہے؟ شاگل نے مشین کو دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چوٹی پر جناب، وہ یہاں سے فائر کیے جاتے ہیں، کیپٹن محترم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے یہاں پہ ایک اجنبی کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم بستی کے ہر فرد کو ذاتی طور پر جانتے ہو؟ اچانک ایک خیال کے آتے شاگل نے پوچھا۔ یس سر، اس بستی کی مکمل نگرانی بھی ہمارے فرائض میں شامل، اور اس کے لیے ہمارے ہاں ایک مشین ہے جسے ہم BS مشین کہتے ہیں۔ یہ کمپیوٹرائزڈ مشین ہے، اس میں سے ایسی مخصوص لہریں نکلتی ہیں جو پوری بستی اور اس کے گرد دور دور تک پھیل جاتی ہیں۔ کمپیوٹر میں بستی میں رہنے والے ہر فرد کے بارے میں ہمیں اطلاعات ملتی رہتی ہیں، اس لیے جیسے کوئی اجنبی بستی کی حدود میں داخل ہوتا ہے ہمیں فوراً اطلاع مل جاتی ہے، کیپٹن محترم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری گڈ، کون سی مشین ہے وہ؟ شاگل نے کہا۔ یہ ہے جناب، کیپٹن محترم نے بند پڑی بڑی مشین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مگر یہ تو بند پڑی ہے، شاگل نے حیران ہو کر۔ یس سر، اس میں جو مخصوص گیس استعمال ہوتی ہے وہ چونکہ بے حد قیمتی ہے، اس لیے ہم اسے رات کے وقت چلاتے ہیں، دن کو ہم ان دوسری مشینوں کے ذریعے چیکنگ کرتے رہتے ہیں۔ اصل خطرہ جناب یہ ہے کہ لوگوں کی مدد سے کئی مجاہدین خود کو بہتر طور پر سمجھ نہ سکے، یہ سپلائی کا کام رات کو ہی ہوتا ہے۔ ویسے جناب مجھے آئے ہوئے 4 ماہ ہو چکے ہیں، اس بستی کے لوگوں کی طرف سے ان 4 ماہ میں ایک شکایت بھی نہیں ملی۔ یہ انتہائی بے ضرر اور سادہ لوگ ہیں، کیپٹن محترم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کتنے افراد ہیں بستی میں؟ شاگل نے پوچھا۔ 212 افراد ہیں جناب، جن میں عورتیں بچے مرد سب شامل ہیں، کیپٹن محترم نے جواب دیا۔ ذرا مشین چلاؤ اور بتاؤ اس وقت بستی میں کتنے افراد موجود ہیں؟ شاگل نے کہا وہ شاید اس مشین کی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہتا تھا تاکہ اگر واقعی اس کی کارکردگی ایسی ہے تو ایسی مشینیں وہ وارنگ میں موجود اڈوں کے لیے بھی مہیا کرے اور پھر وہ بات چیت کرے۔ کیپٹن محترم نے آگے بڑھ کر مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ مشین پر موجود مختلف ڈائل
نہ صرف روشن ہو گیا بلکہ ان میں موجود سوئیاں حرکت کرنے لگی. مشین سے ہلکی ہلکی سیٹی کی آواز نکلنے لگی. اس پر چھوٹے چھوٹے مختلف رنگوں کے بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے. کیپٹن ماترم غور سے ایک ڈائل کو دیکھ رہا تھا. اس وقت بستی میں جناب 215 افراد موجود ہیں. کیپٹن ماترم نے کہا 215؟ وہ کیسے؟ میرے ساتھ 2 عورتیں اور 4 مرد آئے تھے، یعنی 6 وہ اس بستی میں، اور تم کہہ رہے ہو کہ بستی میں 212 افراد ہیں، تو یہ 218 ہونے چاہیے. 3 آدمی کہاں ہیں؟ شاگل نے کسی ماہر ارضیات کی طرح حساب کتاب کرتے ہوئے کہا جناب ان میں سے ایک نظیر تو یہاں موجود ہے. کیپٹن ماترم نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا چلو ایک کام کر دو، باقی 2 کہاں ہیں؟ شاگل نے کہا یس سر، میں دوبارہ چیک کرتا ہوں. کیپٹن ماترم نے کہا اور دوبارہ مشین پر جھک گیا. واقعی سر اس لحاظ سے تو 2 آدمی بستی میں موجود نہیں ہیں. کیپٹن ماترم نے چند لمحوں بعد سیدھا ہوتے ہوئے کہا. اس کے ساتھ ہی شاگل بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور اس نے اپنے پیچھے کیپٹن کھڑے نذیر کو گریبان سے پکڑ لیا. بولو کہاں ہیں 2 آدمی؟ بولو، تمہیں معلوم ہوگا، بولو کہاں ہیں؟ شاگل نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا جناب سب موجود ہیں، آپ بے شک جا کر گن لیں. میں درست کہہ رہا ہوں، یہاں سے کوئی کہاں جا سکتا ہے جناب؟ نذیر نے جواب دیا. کیا تم معلوم کر سکتے ہو کہ کیپٹن کے 2 آدمی وہ ہیں، وہ کون ہیں؟ شاگل نے نذیر کو گریبان چھوڑ کر جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا یس سر. کیپٹن ماترم نے کہا. ایک بار پھر مشین پر جھک کے اس میں سے ایک بٹن دبانے شروع کر دیے. سر بستی میں اس وقت 6 اجنبی افراد موجود ہیں اور بستی کے 2 آدمی جن میں سے ایک کا نام مطلوب ہے اور دوسرے کا احمد ہے، وہ دونوں غائب ہیں. کیپٹن ماترم نے جواب دیتے ہوئے کہا بولو کہاں ہیں یہ دونوں؟ بولو. شاگل نے گراتے ہوئے کہا جناب سب موجود ہیں. نذیر نے کہا مگر دوسرے لمحے بری طرح چیختا ہوا اچھل کر ایک طرف جا گرا. شاگل نے پوری قوت سے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا تھا. اسے گرفتار کر لو. شاگل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور کمرے میں موجود چاروں طرف بھوکے بھیڑیوں کی طرح فرش پر گر کر اٹھتے ہوئے نذیر پر جھپٹ پڑا اور چند لمحوں بعد اس کے ہاتھوں کو عقب میں کر کے قریب ہتھ کڑی ڈال دی گئی. اب اس کی ہڈیاں توڑ دو، جب تک یہ اصل بات نہ بتائے توڑ دو اس کی ہڈیاں. شاگل نے غصیلے لہجے میں کہا. چاروں فوجیوں کے ساتھ کیپٹن ماترم بھی شامل ہو گیا اور سردار نذیر کے جسم پر مسلسل لاتے پڑنے لگی ہوئی سے اس بے دردی سے ضربے لگا رہے تھے جیسے وہ انسان کی بجائے کوئی فٹ بال ہو. بولو ورنہ توڑ دوں ہڈیاں. اور سنو بستی کے ہر فرد، ہر عورت، ہر بچے کا بھی یہی اشر کرو. ٹرانسمیٹر پر میری بات کراؤ، میرے آدمیوں سے بات کراؤ. شاگل نے چیختے ہوئے کہا اور کیپٹن ماترم مڑ کر تیزی سے ایک ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھا. فریکوینسی جناب. کیپٹن ماترم نے کہا رک جاؤ، بستی والوں کو کچھ نہ کہو، میں بتاتا ہوں وہ لوگ بے گناہ ہیں. یکلخت مار کھاتے ہوئے نذیر نے کہا اور شاگل نے ہاتھ اٹھا کر فوجیوں کو ضربے لگانے سے روک دیا. سنو، اگر تم سچ بتا دو گے تو تمہیں اور تمہاری بستی کے لوگوں کو کچھ نہ کہا جائے گا، ورنہ یہ سب اس پوری بستی کو ہم جلا کر دیں گے، اس کے لوگوں سمیت. شاگل نے چیختے ہوئے کہا بتاتا ہوں، خدا کے لیے بستی کے معصوم لوگوں کو کچھ نہ کہو. نذیر نے خون تھوکتے ہوئے کہا. وہ اب اس کی ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا. ان فوجیوں نے واقعی چاند لمحوں میں اسے ادھیڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن چونکہ وہ پہاڑی آدمی تھا اس لیے اس قدر تشدد بھی برداشت کر گیا تھا، ورنہ اس کی جگہ اور کوئی ہوتا تو نہ جانے کب کا ختم ہو چکا ہوتا. باقی شہری ایجنٹ یہاں بستی میں نہیں آئے بلکہ بستی کے 2 آدمی مطلوب اور احمد ایک سرنگ میں ملے تھے. پھر وہ مطلوب جو کافرستان میں رہتا ہے اور ایک خاص کام سے یہاں آتا ہے اور میرے پاس آیا. اس نے مجھے بتایا کہ کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر وادی وارنگ جا رہا ہے. میں بستی کا سردار ہوں، مجھ سے اجازت لیے بغیر کوئی بستی میں نہیں جا سکتا. میں نے اس سے پوچھا کہ وہ لوگ کون ہیں تو اس نے کہا کہ میں انہیں لے جا رہا ہوں. اس نے بتایا کہ کافرستانی فوجی ہیں اور ان کا ایک اہم مشن وادی وارنگ میں ہے جس سے کافرستان کو بے حد فائدہ ہوگا، اس لیے وہ جا رہا ہے تاکہ اگر اس کی مدد سے یہ مشن مکمل ہو گیا تو کافرستان حکومت سے اسے بے حد فائدہ پہنچ سکتا ہے. وہ کافرستان میں رہتا ہے اس لیے وہ کافرستانی حکومت کے کام کرنے کے لیے بے چین تھا. کافرستانی فوجیوں کو سن کر میں نے اسے اجازت دے دی. احمد اس کا بھائی ہے، وہ بھی ساتھ گیا ہے. نذیر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا. اس نے جان بوجھ کر زخمی مجاہد عبدالرزاق کو دوسرے اڈے پر لے جانے والے احمد کا نام مطلوب کے ساتھ ہی کر دیا تھا تاکہ عبدالرزاق تک یہ لوگ نہ پہنچ سکیں. عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اسے فکر نہ تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ لوگ انہیں اپنے قریب نہیں آنے دے سکتے. وادی وارنگ میں وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ وہاں پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. کیا اس مطلوب کے پاس کوئی ہیلی کاپٹر ہے؟ شاگل نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا. مجھے نہیں معلوم اور نہ میں نے ان سے پوچھا تھا. نذیر نے جواب دیا. ٹھیک ہے، تم بات چھپا رہے ہو اس لیے اب تمہاری بستی کے ایک فرد اور ایک مرد اس کو اٹھاؤں گا اور میں ہیلی کاپٹر میں ڈالو اور تم لوگ اسلحہ لے کر میرے ساتھ چلو. میں دیکھتا ہوں کہ اس بستی کے پورے افراد کس طرح زندہ رہتے ہیں. میں ایک کو گولیوں سے اڑا دوں گا.
شاگل نے چیختے ہوئے کہا رک جاؤ مت مارو نے وہ بے گناہ ہے. مطلوب کے پاس کوئی خاص قسم کا بیلون ہے جس نے وادی وارنگ سے کچھ دور چھپایا ہوا ہے. وہ اس کی مدد سے وادی وارنگ میں روشا کا شکار کھیلتا ہے. وہ انہیں لے کر وہاں گیا تاکہ بیلون کی مدد سے انہیں وادی وارنگ پر لے جائے. آخرکار نذیر نے رک کر ساری بات بتا دی. کہاں رکھا ہوگا اس نے وہ بیلون؟ جلدی بتاؤ کس طرف گئے ہیں یہ؟ شاگل نے آگے بڑھ کر نذیر کی پسلیوں میں لات مارتے ہوئے کہا مجھے نہیں معلوم. مطلوب جانتا ہوگا. مجھے نہیں معلوم. نذیر نے چیختے ہوئے کہا اس کی ہڈیاں توڑ دو. یہ بھی سب کچھ بتائے گا. جلدی کرو. شاگل نے پیچھے ہٹ کر چیختے ہوئے کہا. فوجی ایک بار پھر نذیر پر پل پڑے اور غار نذیر کی کربناک چیخوں سے گونج اٹھا. لیکن پھر نذیر کے منہ سے خون کا فوارہ نکلا اور اس کے ساتھ ہی اس کی چیخیں بھی ڈوبتی چلی گئی اور چند لمحہ بعد اس کا جسم ایک زوردار جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا. یہ تو مر گیا جناب. ایک فوجی نے شاگل سے مخاطب ہو کر ایسے لہجے میں کہا کہ جیسے نذیر کا اس طرح جانا اس کے لیے حیرت کا باعث بنا ہو. نان سینس. اتنی جلدی مر گیا ہے. بہرحال ٹھیک ہے. اس کی لاش اٹھاؤ اور باہر ہیلی کاپٹر میں ڈال دو. ابھی بستی میں جا کر اس کے ساتھیوں سے پوچھ گچھ کرنی ہوگی کہ بیلون کہاں سے اڑے گا. شاگل نے کہا جناب میں بتا سکتا ہوں. میں گزشتہ سیزن وادی وارنگ کے ساتھ ملحقہ نشیبی وادی روکنڈی کی چیک پوسٹ پر تعینات تھا. یہ مطلوب وہاں کے انچارج کا دوست ہے اور وہاں بھاری رقم تحفے میں دیتا ہے. یہ بیلون وادی روکنڈی سے اڑتا ہے. وہ کافی بلندی پر جا کر وادی وارنگ پر اتر جاتا ہے جہاں مطلوب ایک مخصوص جانور روشا کا شکار کھیلتا ہے. سنا ہے روشا کی کھال بہت مہنگی ہے. بہت بڑا بیلون ہے. سفید رنگ کا ہے. اس سے 10-12 آدمی آسانی سے اڑ سکتے ہیں. ایک سپاہی نے جواب دیا. اوہو پھر تو بستی میں جانا بیکار ہے. مجھے فوراً وادی وارنگ پہنچنا چاہیے تاکہ وہاں اس بیلون کو فضا میں ہی ہٹ کیا جا سکے. شاگل نے کہا اور تیزی سے باہر کی طرف مڑا. اس کی لاش کا کیا کرنا ہے؟ کیپٹن ماترم نے نذیر کی لاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. اٹھا کر پھینک دو. شاگل نے تیز لہجے میں کہا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ باہر نکل گیا. عمران اور اس کے ساتھی مطلوب کے ساتھ ایک گھار میں داخل ہوئے تو عمران بے اختیار چونک پڑا. گھار میں ایک بڑا سا باکس پڑا ہوا تھا. اس کے ساتھ 2 چھوٹے باکس بھی تھے. ایک طرف گرم کمبل، پانی کی بوتلیں، فرسٹ ایڈ باکس اور تیار غذا کے بند ڈبے سب کچھ موجود تھا. اس باکس میں بیلون بند ہے جناب. مطلوب نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا. مجھے چونکہ شکار کے لیے کئی دن وادی وارنگ میں گزارنے پڑتے ہیں اس لیے میں ہر سیزن اسے ساتھ لے جاتا ہوں. مطلوب نے دوسرے سامان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. اس بیلون کو باہر نکال کر تیار کریں. عمران نے کہا مگر اب تو رات پڑنے والی ہے. رات کو ہم راستہ بھٹک بھی سکتے ہیں. آج رات آپ یہاں آرام کریں. صبح ہم روانہ ہو جائیں گے. مطلوب نے کہا نہیں. دن کو تو یہ بیلون وہاں موجود افراد سب کو نظر آ جائے گا اور جو لوگ طیارہ اور ہیلی کاپٹر تباہ کر سکتے ہیں وہ اس بیلون کا کیا حشر کریں گے. اس لیے ہمیں رات کو ہی جانا ہوگا. عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا. جیسے آپ کی مرضی جناب. مطلوب نے کہا اور باکس کی طرف بڑھ گیا. پھر اس نے تھوڑی سی جدوجہد کے بعد بیلون پر پرواز کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا. عمران اس کے ساتھیوں نے مطلوب کی مدد کی تھی. اب اسے اٹھا کر باہر لے چلو تاکہ پرواز کا آغاز کیا جا سکے. عمران نے کہا اور ان سب نے مل کر بیلون کے بڑے باکس کو اٹھایا اور گھار کو چھوٹے دھانے کی طرف چل پڑے. اس بیلون پر سفر ہمارے لیے واقعی ایک نیا تجربہ ہوگا. جولیا نے عمران کے ساتھ چلتے ہوئے کہا. ہاں نیا بھی اور انوکھا بھی. عمران نے جواب دیا. باہر آ کر وہ سب اس جگہ پر پہنچ گئے اور پھر مطلوب نے غبارے میں گیس بھرنا کا کام شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد بھی ہیکل غبارہ فضا میں لہرانے لگا. اپنا سامان اٹھا لاؤ. عمران نے کہا اور اس کے ساتھی تیزی سے واپس گھار کی طرف دوڑ پڑے جبکہ عمران مطلوب اور جولیا بیلون کے ساتھ لٹکے بڑے باکس میں داخل ہو گئے جس کے چاروں طرف شیشے لگے ہوئے تھے. اندر والا خانے ایک چھوٹے سے حصے میں جدید آپریٹنگ مشینری بھی موجود تھی. عمران نے جیب سے نقشہ نکالا اور اسے کھول کر سامنے رکھا. پھر ٹارچ ہلا کر مطلوب کی مدد سے اس نے اس پر نشانات لگانے شروع کر دیے. یہ کون سی وادی ہے جہاں موجود ہے؟ عمران نے مطلوب سے پوچھا. وادی روکنڈی وادی وارنگ کے قریب انتہائی بلندی پر واقع ہے. مطلوب نے جواب دیا. رات کے وقت ہماری رہنمائی صرف قطب نما سے ہو سکے گی اور دوسری بات یہ کہ رات کو ان کے کسی اڈے پر پہنچنا ناممکن ہے. اس لیے ہم صرف اتنا کریں گے کہ رات کو وادی وارنگ میں کسی ایسی جگہ اتر جائیں گے جہاں سے ان کا اڈا دور رہا. پھر صبح کو باقی کارروائی ہوگی. تم نے چونکہ وادی وارنگ کا چپا دیکھ رکھا ہے اس لیے تم اس سلسلے میں رہنمائی کرو گے. عمران نے مطلوب سے مخاطب ہو کر کہا. بالکل کروں گا لیکن رات کے وقت تو اندازہ ہی ہو سکتا ہے ورنہ دن کے وقت میں وہاں اس بڑے سے بیلون کو اتارنا اور اسے چھپایا نہیں جا سکتا. میں ہمیشہ بیلون کو اس گھار میں اتارتا ہوں اور پھر شکار بھی اس گھار میں اکٹھا کرتا ہوں. البتہ پھر واپسی پر وہاں سے بیلون لے کر واپس آ جاتا تھا. مطلوب نے جواب دیا. کوشش کرنا آدمی کا فرض ہوتا ہے. نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. عمران نے کہا اور مطلوب نے سر ہلا دیا. عمران کے ساتھی کیبن میں پہنچ چکے تھے. عمران نے
جائزہ لیا تاکہ کوئی ضروری چیز رہ نہ گئی ہو۔ پھر وہ آپریٹنگ سیکشن میں آ گیا۔ کیبن کے چاروں طرف شیشے لگے ہوئے تھے، لیکن اب باہر تاریکی پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ عمران نے مطلوب کو بیلون اوپر اٹھانے کا اشارہ کیا۔ مطلوب نے کام شروع کر دیا۔ دوسرے لمحے کیبن کا ایک جھٹکا لگا، وہ اوپر تیزی سے اٹھنے لگا۔ اس کے اوپر اٹھنے کی رفتار آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ عمران خاموش کھڑا یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ مطلوب، تم نے بتایا تھا کہ یہ ریڈیو ساڈ بیلون ہے؟ اچانک عمران نے ایک خیال آتے ہی چونک کر پوچھا۔ ہاں جی ہاں، مجھے یہی نام بتایا گیا تھا، مطلوب نے جواب دیا، لیکن ریڈیو ساڈ مشینری تو مجھے نظر نہیں آ رہی، یہ تو عام آپریٹنگ مشینری ہے۔ عمران نے کہا، وہ مشینری کیبن کے نچلے حصے میں ہے، میں نے اسے کبھی آپریٹنگ نہیں کیا کیونکہ کبھی اس کی ضرورت جب پڑے تو تب کرتا ہوں، مطلوب نے جواب دیا۔ نچلا حصہ؟ او، تو کیا اس کے نیچے کوئی اور حصہ بھی ہے؟ عمران نے کہا، جی ہاں، نیچے تہہ خانہ ہے، مطلوب نے جواب دیا۔ اوہ، اسے کھولو جلدی، عمران نے کہا، اور مطلوب نے سر ہلاتے ہوئے ایک سائڈ پر لگی ہوئی سوئچ پینل میں سرخ رنگ کا بڑا سا بٹن پریس کر دیا۔ اس بٹن کے پریس ہوتے ہی ایک سائڈ کا حصہ صندوق کے ڈھکن کی طرح اوپر اٹھتا چلا گیا۔ نیچے لوہے کی ایک سیڑھی جا رہی تھی۔ عمران تیزی سے اس سیڑھی کے ذریعے نیچے اتر گیا۔ وہاں واقعی ریڈیو ساڈ کی انتہائی جدید ترین مشینری موجود تھی، لیکن وہ سب کو چیک کر رہی تھی۔ عمران نے کور ہٹائے، پھر اسے آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے مخصوص قسم کی مشینری جو سال تک کام کرتی ہے، وہ آپریٹنگ مشینری بھی ان بیٹریوں سے چلتی ہے۔ اس نے مشین آپریٹنگ کو مشین پر بے شمار مختلف بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے۔ پھر ایک چھوٹی سی سکرین روشن ہو گئی۔ سکرین پر بیلون کے باہر فضا نظر آ رہی تھی، مخصوص ریز کی وجہ سے اس طرح روشن نظر آ رہی تھی جیسے باہر دن کا اجالا پھیلا ہوا ہو۔ مطلوب، اوپر کی آپریٹنگ مشینری آف کر کے نیچے آ جاؤ، اب اسے یہیں سے آپریٹ کریں گے، عمران نے کھلی ہوئی چھت سے آواز دیتے ہوئے کہا۔ نیچے سے بھی اسے آپریٹ کیا جا سکتا ہے؟ مطلوب کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ہاں، آ جاؤ، اب رات کے اندھیرے والا مسئلہ حل ہو گیا ہے، عمران نے کہا، اور چند لمحوں بعد کیبن کو جھٹکا لگا اور عمران نے تیزی سے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے اور بیلون ایک بار پھر آگے بڑھنے لگا۔ پھر مطلوب کے ساتھ ساتھ جولیا بھی نیچے اتر آئی اور عمران نے مطلوب کو اس جدید مشینری کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ ویری گڈ، مجھے تو اس کی تفصیل علم ہی نہ تھا، مطلوب نے کہا۔ اب اس سکرین پر ہم باہر کا منظر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس لیے اب تم ہمیں اس جگہ کی نشاندہی کرو گے جو ہم سے وہ چھپاتے ہیں، عمران نے کہا، اور مطلوب نے سر ہلا دیا۔ کیبن تیز ہوا کی وجہ سے مسلسل جھول رہا تھا، لیکن عمران مطمئن تھا کیونکہ اسے اس جدید بیلون کو انتہائی محفوظ چیز سمجھ رہا تھا۔ بیلون خاصی بلندی پر جا کر اب وادی وارنگ کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا، اور جیسے جیسے عمران وادی وارنگ کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اس کے دل میں مسرت کی لہر سی دوڑتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ یہ وہی وادی تھی جس تک پہنچنا اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لیے ایک بہت ہی مشکل ترین مسئلہ بن چکا تھا۔ مجھے بیلون اور اوپر اٹھانا ہوگا، عمران نے کہا، کیونکہ اب طوفان کی زد میں آ کر یہ اور زیادہ جھولے گا، مطلوب نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ جولیا، تم اوپر جا کر ساتھیوں سے کہہ دو کہیں وہ گر کر زخمی نہ ہو جائے، عمران نے جولیا سے کہا، اور جولیا سر ہلاتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ مطلوب نے مشین کے نچلے حصے میں موجود بیلٹ نکال کر اپنی کمر کے ساتھ باندھ لی تھی۔ اب وہ اطمینان سے بیلون کو آپریٹ کر سکتا تھا۔ بیلون ایک بار پھر اوپر اٹھنے لگا۔ اب جیسے جیسے وہ اوپر کو جا رہا تھا، اس کے جھولنے کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ عمران نے ایک ہاتھ سے دیوار میں نصب ایک ہینڈل کو پکڑ رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کیبن کی حالت ایسا ہو گئی تھی جیسے کوئی دیوار سے پوری قوت سے جھولا جھلا رہا ہو، اور عمران کو مجبوراً دونوں ہاتھوں سے ہینڈل کو پکڑنا پڑا۔ اب بیلون آگے لگے گا جناب، مطلوب نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب عمران کو سکرین پر برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑیاں سامنے نظر آئی۔ بیلون واقعی انتہائی بلندی پر تھا اور اب ہم وادی پر پرواز کر رہے ہیں جناب، مطلوب نے باقاعدہ کمنٹری کرتے ہوئے کہا، اور عمران نے ایک بار پھر سر ہلا دیا۔ سکرین پر مسلسل ایک جیسا منظر ہی نظر آ رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد اچانک وہ یہ دیکھ کر چونک پڑے کہ دور برف سے ایک سرخ رنگ کا شعلہ سے نکلا اور تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ مطلوب کے منہ سے اچانک نکلا کہ وہ سرخ شعلہ ان کے قریب آیا، اس کے ساتھ ہی غبارہ بری طرح جھولتا ہوا کیبن کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور نیچے گرنے لگے۔ اوہو، ہمارا بیلون ہٹ کر دیا گیا ہے، عمران کے منہ سے نکلا۔ پھر ایک خوفناک دھماکہ، اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ فضا میں اڑتا ہوا کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا اور پھر اس کے پورے جسم کے پرزے اڑ گئے۔ اس کا ذہن یکلخت تاریک ہو گیا، مگر تاریک ہونے سے پہلے اس کے کانوں میں مطلوب اور اپنے ساتھیوں کی چیخیں بھی تھی۔ اس دھماکے کے ساتھ ساتھ ان کے کانوں میں آوازیں گونج رہی تھی، لیکن دھماکے کے ساتھ ہی اس کے تمام احساسات ختم ہو کر رہ گئے
اور شاید ہمیشہ کے لیے۔ شاگل کا ہیلی کاپٹر انتہائی تیز رفتاری سے وادی وارنگ کی پہاڑیوں کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹا ہیلی کاپٹر وادی وارنگ کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اس کے باوجود وہ انتہائی تیز رفتاری سے اسے اڑائے چلا جا رہا تھا۔ چیکنگ پوائنٹ سے باہر آنے کے بعد اس نے پائلٹ کو نیچے اتار کر اسے حکم دے دیا کہ وہ بستی سے ریکھا اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو لے کر پیدل اڈے پر چلا جائے، جبکہ وہ خود وادی وارنگ جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہیلی کاپٹر لے کر خود وادی وارنگ کی طرف چل پڑا۔ وہ ساروخ کراس کرنے کے بعد ہیلی کاپٹر کی رفتار سست کی، پھر اسے ایک جگہ اتار دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہیلی کاپٹر میں موجود ٹرانسمیٹر پر ایک مخصوص قسم کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی۔ ہیلو ہیلو چیف آف سیکرٹ سروس شاگل کالنگ چیکنگ ہیڈ کوارٹر۔ شاگل نے چیخ چیخ کر کال دینا شروع کر دی۔ یس میجر کرشن اٹینڈنگ یو فرام چیکنگ ہیڈ کوارٹر۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے آواز سنائی دی، میجر کرشن میں ایک چھوٹے ہیلی کاپٹر پر درہ ساروخ سے آگے وادی وارنگ کے آغاز میں نیچے گہرائی میں موجود ہوں۔ فوراً ایک بوما ہیلی کاپٹر یہاں بھیجو تاکہ میں تمہارے پاس پہنچ سکوں۔ دشمن ایجنٹ وادی وارنگ پہنچنے والے ہیں، اگر انہیں فوری طور پر ختم نہ کیا گیا تو پھر پروجیکٹ ختم ہو جائے گا۔ شاگل نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا۔ وہ یہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں جناب؟ ہم یہاں پوری طرح ہوشیار ہیں، دوسری طرف سے میجر کرشن نے جواب دیا۔ او یو نان سینس، وقت مت ضائع کرو، وہ ایک بیلون کے ذریعے وہاں پہنچ رہے ہیں، جلدی بھیجو بوما ہیلی کاپٹر۔ شاگل نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا، بیلون؟ بہرحال ٹھیک ہے، میں ہیلی کاپٹر بھیج دیتا ہوں، لیکن جناب معافی چاہتا ہوں، شناخت ضروری ہے، آپ وہ کوڈ دہرائیں جو آپ نے وادی وارنگ سے واپس کافرستان دارالحکومت جاتے ہوئے طے کیا تھا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، گڈ، مجھے احتیاط تمہاری پسند آئی ہے، کوڈ پال سنگھ۔ شاگل نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا کیونکہ اسے واقعی میجر کرشن کی یہ بات پسند آئی تھی، اور یہ تھی بھی ضروری کیونکہ عمران اگر کس طرح چیکنگ ہیڈ کوارٹر کی مخصوص فریکوینسی معلوم کر لیتا تو بڑے اطمینان سے شاگل کی آواز میں مانا صرف مخصوص ہیلی کاپٹر منگوا سکتا تھا، بلکہ وہ سیدھا چیکنگ ہیڈ کوارٹر میں پہنچ جاتا۔ جس سر، میں بھجواتا ہوں اس بوما ہیلی کاپٹر کو، دوسری طرف سے کہا گیا، اور شاگل نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا، لیکن وہ باہر نہ نکلا تھا کیونکہ باہر کی نسبت اندر کا موسم ٹھیک تھا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسے بوما ہیلی کاپٹر نظر آیا اور ہیلی کاپٹر سے وہ باہر آ گیا، دونوں ہاتھ اٹھا کر فضا میں لہرانے لگا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر اس کے قریب اتر گیا۔ شاگل دوڑ کر اس کی طرف بڑھا، ہیلی کاپٹر پر سوار ہو گیا۔ آپ اکیلے ہیں جناب؟ میں اکیلا آیا ہوں، جلدی کرو، شاگل نے تحقمانہ لہجے میں کہا، اور پائلٹ نے اس بات میں سر ہلاتے ہیلی کاپٹر کو اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ چیکنگ ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو گیا۔ بہت بڑی ہال نما گھر تھی جس میں ہر طرف مشینری ہی مشینری نصب تھی، اسے مخصوص طور پر تیار کروایا گیا تھا۔ ایک لمبے تڑنگے میجر نے آگے بڑھ کر شاگل کا استقبال کیا۔ میجر کرشن جناب، انچارج۔ میجر نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری بات مجھے واقعی پسند آئی، اس لیے میں اس بات کو نظر انداز کر گیا کہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا، حالانکہ تم معلوم ہے کہ پروٹوکول کے تحت تمہیں میرا استقبال کرنا چاہیے تھا۔ شاگل نے قدر سخت لہجے میں کہا، یس سر، آئی ایم سوری سر، میجر کرشن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جلدی سے سلوٹ مار دیا۔ کمرے میں موجود 6 فوجیوں نے بھی سلوٹ مارا اور شاگل کے چہرے پر تفاخر بھری مسکراہٹ رنگ گئی۔ اوکے، اب میری بات غور سے سنو، شاگل نے مطمئن لہجے میں کہا۔ میجر کرشن کے ساتھ چلتا ہوا ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہاں سے کچھ دور نشیب میں ایک وادی روکڑی ہے، شاگل نے کہا، اور پھر اس کے جنوب کی طرف۔ میجر کرشن نے جواب دیتے ہوئے کہا، پاکستانی ایجنٹ جن کے لیڈر کا نام عمران ہے، وہ اپنے ساتھی سمیت اس وادی میں گیا ہے، اس کے ساتھ حاجی بستی کے کچھ لوگ ہیں، یہ لوگ کسی بیلون کی مدد سے وادی روکڑی سے وادی وارنگ پہنچنا چاہتے ہیں۔ شاگل نے کہا، جناب یہاں اول تو اس قدر بلندی تک کوئی بیلون پہنچ ہی نہیں سکتا، اور اگر پہنچ جائے تو انتہائی تیز سرد طوفانی ہوا میں اس کی پرواز ہی ناممکن ہے۔ میجر کرشن نے جواب دیتے